نہ اذان کی اجرت ہو سکتی ہے، نہ نماز پڑھانے کی اجرت، اور نہ یہ کہا کریں کہ جی ٹائم دی لیندے نے اجرت، نماز ہی نہیں لیندے. ہاں یہ بھی جعلی بات ہے. ٹائم ادھر سے ہی لینی ہے، نماز اپنے لیے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اجرت کیوں لے؟ رکو ذرا صبر کرو. میں نہیں کہتا کہ وہ فاقے کریں، ایٹ لیسٹ آج کے دور میں 50,000 سے کم کسی بھی امام مسجد کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، خطیب حضرات کی 1 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے. نہ اذان کی اجرت ہے اور نہ نماز کی. اور یہ بھی نہ کہا کریں کہ وہ ٹائم کی لیتے ہیں، یہ بھی جعلی بات ہے. بھائی نماز انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے. اور اگلے کلمے میں کیا کہا کہ خطیب کی 1 لاکھ ہونی چاہیے تنخواہ کم سے کم، اور امام کی 50,000 ہونی چاہیے. ایک دن امام کی تنخواہ حرام ہے، دوسرے دن حلال ہو جاتی ہے. کروڑوں امام جو ہیں اس کے فتوے کے نزدیک ایک دن وہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، اگلے دن اس کے فتوے کے نزدیک حلال کھا رہے ہوتے ہیں. کیسا جاہل آدمی ہے، کس طرح کی گمراہی پھیلا رہا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان بخاری میں 100 کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ وہ شخص ہے جس پر نبی علیہ السلام کا فرمان فٹ بیٹھ رہا ہے. بھئی جاہل آدمی، اگر تو نے نہیں پڑھا ہوا تو پڑھ لیا کر. ایک دن یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ نہ اذان کی اجرت ہے اور نہ نماز کی، جو کہتے ہیں کہ اجرت ہے وہ جعلی کہہ رہے ہیں. اور دوسرے دن فتویٰ دیتا ہے جناب ٹھیک ہے جائز ہے، بلکہ 50,000 ہونی چاہیے. دوستو آنکھیں کھولیں، ایسے جاہلوں سے بچیں. یہ اس کی کلابازی ہم نے آپ کو دکھائی ہے. اس سے پہلے ہم نے 30 کلابازی اس کے دکھائی ہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. آج آپ کو مزید 7 دکھاتے ہیں. ایک تو آپ کو دکھا لی 6، اور اپنے گھر سے متعلق کیسی زبان استعمال کرتا ہے اور کس طرح جھوٹ بولتا ہے، کلابازیاں کیسے کھاتا ہے، ذرا دیکھیں. یقین کریں میرے بیوی بچے بھی میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے ہیں نا، میں کہتا ہوں ان کی مسئلہ جائے گٹو رو، خالی بیٹھنے سے کیا نکالنا ہے؟ یا مجھے کام کرنا ہے تو یا جاؤ اپنا کام خود کرو یار. دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ بیٹھ کے تو فضول ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. جنت میں دیکھ لیں گے بھائی، اپنا کام کرو. رکو ذرا صبر کرو. جو آپ نے بیچ میں کی تھی ایک دفعہ ایک لیکچر کے اندر، آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر والے بھی اگر میرے پاس آ کے بیٹھے تو میں نے کہتا ہوں چلے جاؤ، فضول میں نہ بیٹھو. نہیں ظاہر ہے اس انداز میں تو میں نہیں کہتا نا، ورنہ تو مجھے ہی نکال دیں گے وہ. یقین کریں میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے جنت میں ہم دیکھیں گے. اور جب اسے کچھ پوچھا گیا، نہیں میں نے اس طرح کی بات نہیں کی. اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے، آگے دیکھیں. آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق، اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے، یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں. رکو ذرا صبر کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں میں گھر میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اپنی بیوی سے روٹی اسی انداز میں مانگتا ہوں جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں؟ پھر ٹائم کیا ہوتا ہے کہ مجھے روٹی نہیں سے ملنی. میں جتنا باہر سے بد اخلاق ہوں اتنا اندر سے ہی ہوں. اور پھر آگے آپ نے دیکھا کہ جناب نہیں میں گھر میں ایسے تھوڑی ہوتا ہوں، ایسے تھوڑی بولتا ہوں. یعنی ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں یہاں میرا اخلاق ہے وہی میرا اخلاق گھر میں ہے. اور اگلے قلعے میں کلابازی کیا ہے، نہیں میں اس طرح تھوڑی بولتا ہوں جس طرح یہاں سختی سے بولتا ہوں. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے. ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال. رکو ذرا صبر کرو. میری شادی کو آج 16 سال زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے شاید 1-2 دفعہ مار کھائی ہو، یعنی وہ کٹ نہیں زیادہ. نہ مارا ہے نہ مار کھائی ہے. اور اگلے قلعے میں کیا کہہ رہا ہے، ہاں 1-2 مرتبہ میں نے مار کھائی ہوگی. بھئی اپنے آپ اپنی عزت تو بچا لو. جھوٹے انسان، کس طرح تمہاری کلابازی، اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتے ہو. جو وہ اس طرح کا ہوں، حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی، بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کو یقین ہے تو میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں. رکو ذرا صبر کرو. اتنے مولوی ہیں کہ میں مسجد میں انٹر ہوں وہ اپنا موضوع چھوڑ کے میرے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ میں یعنی اپنی فیملی کے ساتھ جمعہ پڑھنے میں بھی گیا ہوتا ہوں. تو پھر بعد میں میری بیوی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے، ہاں پتر سنا. میرا بہت زیادہ روب ہے. کتنا روب ہے کہ بیوی نے مجھے مارا ہے. وہ کیسا انسان ہے، کتنا اس انسان کا روب ہے جس کو 2-4 مرتبہ بیوی بھی تھپڑ مار دے، اس کی طبیعت صاف کر دے. اور آگے کیا کہتا ہے جناب، میری بیوی مجھے پتر کہتی ہے. جس کا اتنا روب اس کو بیوی پتر کہتی ہے. ہوں سنا پتر، یہ ہے جناب اس کا اخلاق. اور اس سے پوچھا گیا کہ اولاد غلط کام کرے تو کیا ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں. قرآن پاک میں جناب لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسرے جان کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی، اس کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جا سکتا. اور خود اس کے خلاف کیسے جاتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. اولاد اگر کوئی غلط کام کرے گی تو اس کا گناہ والدین کو ہوگا. اولاد ہو یا کوئی بھی اور ہو، کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. قرآن حکیم میں واضح طور پر
یہ فتویٰ کئی جگہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ रुको जरा सबर करो فرض تو بیوی کے اوپر ہی ہے، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی نہیں دے رہی اور خامد کہے کہ فرض اس پہ یہی جہنم میں جائے، میں نے نہیں دینی، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں واضح حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر کسی کی بیوی زکوٰۃ نہیں دیتی، وہ اس کی سب آرڈینیٹ ہے، رعیت میں ہے، اس کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی زکوٰۃ دیا کریں۔ جی دوستو، آپ نے اس کی ساتویں آج کی کلا بازی دیکھی۔ یہاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے کہ اگر بیوی زکوٰۃ نہیں دیتی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، کیونکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بھئی وہاں بھی تو یہی فارمولہ لگ سکتا تھا کہ اولاد غلط کام کرے تو وہ مرد کو چاہیے کہ ان کو سمجھائے، انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے آپ کو بھی بچائے۔ وہاں کچھ اور قانون ہے، یہاں کچھ اور قانون، قرآن پڑھ رہا ہے اور اپنی طرف سے قانون بنا رہا ہے۔ مرد جو سرپرست ہے ان کو سمجھائے گا۔ ہاں، یہ سرپرستی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے حقوق میں کمی نہ کرے۔ اگر وہ غلطی کرتے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اگر بیوی زکوٰۃ نہیں دیتی تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا کام ہے کہ اس کے اوپر جو حقوق ہے وہ پورے کرے۔ ہاں، ان کو ترغیب دے کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، تم زکوٰۃ دو، لیکن اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے، کلا بازیاں کیسے کھاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ 266 جھوٹ ہم نے اس کے پکڑے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک چیز کو ایک دن حلال کہتا ہے، اگلے دن حرام کہتا ہے، اپنے اصول کے خلاف جاتا ہے۔ ایسے جھوٹوں سے، ایسے جاہلوں سے اپنے ایمان کو بچائیں۔